عالمزیب کو ہرا دیا گیا یا عالمزیب کو لگا کہ میں جیتا تھا ہار گیا, تو عالمزیب کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ بہرحال بہت مزاحمت شاید کا سامنا کرنا پڑے, جس کا میں ڈیفائن نہیں کرنا چاہتا اس مزاحمت کو کہ وہ کس طرح کی ہوگی. تو جو پارلیمنٹ با اختیار نہیں ہے, عالمزیب مسعود اس پارلیمنٹ میں کیوں جانا چاہتا ہے؟ لیکن میرے تجزیے کے مطابق شاید پولیٹیکل پارٹی کامیاب نہیں تھی. اب تو نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ محسن داوڑ صاحب نے لی, اور آپ کے مقابلے میں ہی ہم نے اپنے فورم کو شمالی وزیرستان تک نہیں لے گئے ہم, ٹھیک ہے, اور ہم نہ لے کر جانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے مقابلے. لیکن وہاں سے تو آئے ہیں نا, وہ آئے ہیں, لیکن پھر وہ ان کی جو ہے پھر کیونکہ ہم یہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان کی اس طرح سے یہ بات میں نہیں کہنا چاہتا. کہ اور علی وزیر کے اتحاد کے بارے میں بڑی چمگویاں ہوئی سوشل میڈیا پہ بھی, اور کچھ لوگوں نے اعتراضات بھی اٹھائے کہ شاید یہ کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ سمبایوٹک ریلیشن شپ گیو اینڈ ٹیک کی بیس پہ یہ چلتا رہے گا, اس پہ آپ کیا کہیں؟ السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ ٹرانسمیشن میں ہوں میزبان محمد رضوان. ناظرین, آج ہمارے ساتھ عالمزیب مسعود صاحب موجود ہیں جو کہ PK 109 ساؤتھ وزیرستان اپر پر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. PTM کا بھی حصہ رہ چکے ہیں, اور جب پہلی بار پشتون لانگ مارچ ہوا جس میں 20 ایکٹیوسٹ شامل تھے, اس میں عالمزیب صاحب بھی شامل تھے, اور فاؤنڈنگ ممبرز میں PTM کے یہ گنے جاتے ہیں. عالمزیب صاحب بہت شکریہ, ٹائم دینے کا, بہت مصروف ہوتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ PTM کے فاؤنڈنگ ممبرز میں آپ شامل تھے, اور PTM کا ایک بیانیہ رہا ہے تب سے لے کر اب تک کہ ہم غیر پارلیمانی سیاست کرتے ہیں, لیکن چونکہ اب پارلیمنٹ کے راستے کی طرف آپ لوگ جا رہے ہیں, تو کیا منظور آپ کے اس آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے پرانے ساتھی ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. جیسے آپ نے کہا کہ کیونکہ میں ایک PTM کا ایک فاؤنڈنگ ممبر بھی ہوں, تو اس کی پوری تاریخ کا مجھے معلوم ہے. بہرحال 2021 میں ہم نے باقاعدہ اس کا آئین بنایا, اور آئین کے اندر پھر ہم نے یہ شک ڈالی کہ یہ ایک غیر پارلیمانی تحریک ہے, لیکن یہ 3/4% سے پھر یہ پارلیمانی بنائی بھی جا سکتی ہے. اور ساتھ میں اس کی کور کمیٹی ہے فیصلہ کرے, کور کمیٹی کے 3/4% اگر کہے تو یہ پارلیمانی بھی بنائی جا سکتی ہے. اور ساتھ میں جو اس کا جو ورکر ہوگا وہ الیکشن میں حصہ بھی لے سکتا ہے, کیونکہ اس کے اندر ہم نے یہ اجازت دی تھی کہ ہر سیاسی پارٹی کا بندہ, ظاہر سی بات ہے اگر سیاسی پارٹی کا بندہ ہوگا تو وہ تو پارلیمانی سیاست ہی کرے گا نا, تو سیاسی پارٹی کا بندہ اس تحریک کا ممبر بن سکتا ہے. اس کے لیے کلی چھوڑ رکھی تھی کہ ہر پارلیمانی پارٹی کو چاہیے کہ وہ اپنی سیاست کرے جو پارلیمانی سیاست کرتے ہیں, لیکن اس طریقے کے اندر آ کے وہ جو مظلومیت ہے, وہ جو طریقہ کار ہے, وہ ہمارے ساتھ اس میں مدد کرے. تو اب آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, جی ہاں, جی یہ آپ اس آئین کے مطابق انڈر لڑ رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کا ایک آئین بنایا گیا, وہ ترمیم ہی اس لیے کی گئی کہ کیونکہ جو لوگ فیمس ہو چکے تھے PTM کے ذریعے وہ لوگ اقتدار کے معنوں تک پہنچ سکے, کہ اس لیے تو نہیں تھی, یا کیا ضرورت پیش آئی؟ دیکھیے اس کی وجہ کیا تھی, ہم اس کو یہ جو شک جو ہم نے تحریک آئین کے اندر ڈالی وہ کیوں ڈالی کہ 3/4 سے یہ پارلیمانی بنائی جا سکتی ہے, یا کوئی ممبر جو اس کا ہوگا وہ پارلیمانی سیاست کر سکتا ہے. کوئی ویٹو پاور تھی اس میں کہ وہ انڈو کر سکے سارا پروسیس؟ منظور کے پاس, کسی کے پاس نہیں, کسی کے پاس نہیں ہے, یہ آئین اس کو اجازت دیتا ہے. وہ کیوں دی, یہ اس کی وجہ کیا تھی, وہ کیوں جب ہم اس کے آئین بنا رہے تھے تو کیونکہ یہ ایک ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک تنظیم ہے, اور جب اگر آپ کسی پر یہ پابندی لگائیں کہ وہ آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں, یہ کام کر ہی نہیں سکتے, پارلیمانی سیاست کر ہی نہیں سکتے, تو پھر آپ اس کی فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کرتے ہیں, تو پھر تو آپ انسانی حقوق کی تنظیم نہیں رہے. اس وجہ سے ہم نے یہ اس کے اندر شک ڈالا. ہم یہ نہیں کر سکتے تھے کہ یہ بالکل ہی ایک غیر پارلیمانی کی جس کے اندر اگر کوئی بندہ آیا تو وہ کوئی کام اور نہیں کر سکتا, یہ ہم نہیں کر سکتے. مطلب آپ نے ایک فریڈم وہاں پہ رکھی ہے کہ وہ پولیٹیکل. تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ کوئی وائلیٹ نہ ہو, بیچ میں پوری جماعت بن گئی, اب تو نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ محسن داوڑ صاحب نے لی, اور آپ کے مقابلے میں ہی وزیرستان میں ان کے امیدوار بھی میدان میں اترے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ آپ سب لوگ اسی پلیٹ فارم سے اکٹھا ہوتے؟ یہ الگ الگ جماعتیں, الگ الگ تنظیمیں آپ کو کمزور نہیں کریں گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کیونکہ میں ایک لکھاری بھی ہوں, اور میں نے 2 کتابیں بھی لکھی ہیں, اور میں ایک تیسری کتاب بھی لکھ رہا ہوں اس حوالے سے, تو اس کی پوری ایک تاریخ ہے اصل میں کہ محسن داوڑ صاحب ہمارے بہت قابل احترام ہے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ پھر جدا ہوئے ہم سے, یعنی بالکل تحریک سے نکل گئے, اور اس کی ایک پوری تاریخ ہے. اصل میں اگر ہم اس تاریخ کو نہ اٹھائیں تو پھر اس کا تجزیہ ممکن ہی نہیں رہتا. یہ بات صحیح ہے, اور یہ بات جب ہم آئین بنا چکے تھے اس وقت بھی ہم یہ بات ہم نے پرسیو کی تھی, اپنے حد تک پرسیو کی تھی کہ کیونکہ جب آئین نے ہمیں ایک راستہ دے دیا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اس طریقے کے ساتھ رہیں,
اور کیونکہ جو سیاسی اسپیس جو پی ٹی ایم حاصل کر چکی تھی, there was no chance for any other پولیٹیکل پارٹی کے وہ پوزیشن لے لیتی. yes, to occupy that space. ٹھیک ہے, وہ اسپیس کو کوئی اور پولیٹیکل پارٹی پر کر ہی نہیں سکتی تھی. کوئی ایسی پارٹی اب اور نہیں بنائی. اگر پی ٹی ایم ہی کوئی پارلیمانی پارٹی بنتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ سیاسی اسپیس پر کرے, پی ٹی ایم کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ محسن داوڑ کا فیصلہ گراؤنڈ بیسس پہ ریئلٹی پہ غلط تھا؟ میرے حد تک میں جتنا سمجھ سکتا ہوں, میں اس کی فیصلے کو غلط نہیں کہتا, اور نہ میں اس کا یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کا حقدار ہوں کہ میں ان کو یہ غلط کہوں. یقیناً اس نے بہت سوچ سمجھ کے کیا ہوگا جو کچھ کیا, لیکن میرے تجزیے کے مطابق شاید پولیٹیکل پارٹی کامیاب نہیں تھی, تو اس وجہ سے ہم نے ان کو اس وقت بھی کہا تھا. لیکن بہرحال اس وقت کے جو حالات ہیں جو اس کے اوپر شاید میں کچھ بات نہ بھی کر سکوں کیونکہ کچھ باتیں اندر کی ہوتی ہیں, لیکن اس وقت ایسے حالات بن گئے تھے کہ وہ پھر ہمارے ساتھ یعنی تحریک کے ساتھ وہ نہیں چل سکتا تھا, مشکل تھا. اس وجہ سے اس نے اپنی ایک پارٹی بنائی. اب یہ ضروری تھا کہ انہی کے امیدوار آپ کے مقابلے میں اتارے جائیں وزیرستان کی سرزمین پر؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم جو الیکشن لڑ رہے ہیں, ہم تو ساؤتھ وزیرستان سے جیسے مثال ہم الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن ہم اس آئین کے اندر جو ایز اے ممبر جو ہمیں حق دیا گیا ہے, باقاعدہ ہمارا اپنا ایک فورم ہے جس کا اپنا ایک نام ہے, تو ہم اس حساب سے لڑ رہے ہیں. ہم پی ٹی ایم کی صرف ہمارے ساتھ ممبرشپ ہے جیسے بہت سارے لوگوں کی ہے, بہت ساری سیاسی پارٹی کے لوگوں کی ہے, تو اس طرح سے ہم بھی جو ہے لڑ رہے ہیں. لیکن بہرحال جو ہمارے اس طرح کے ساتھی ہیں جو ہمارے برخلاف, تو ہمارے یہاں اس کی جو ہے یعنی وہ اس حد تک نہیں ہے کہ وہ جو کنٹیسٹ کر سکے, اور نہ جو ہے ہمارے فورم, کیونکہ ہم نے اس کو پھر محدود رکھا ہے, بہت محدود رکھا ہے. ہم نے اپنے فورم کو شمالی وزیرستان تک نہیں لے گئے ہم, ٹھیک ہے, اور ہم نہ لے کر جانا چہتے ہیں تاکہ ان کے مقابلے. لیکن وہاں سے تو آئے ہیں نا, وہ آئے ہیں, لیکن پھر وہ ان کی جو ہے پھر کیونکہ ہم یہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان کی اس طرح سے یہ بات میں نہیں کہنا چاہتا, لیکن بہرحال وہ ہمارے آپ کہہ رہے ہیں حق نہیں بنتا. نہیں, حق بنتا ہے, لیکن وہ اس حساب سے وہ کنٹیکسٹ نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ. اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں ڈیموگرافی کا ڈیفرنس ہے اور ووٹ بینک کا ڈیفرنس ہے. آپ نے ایک بات لکھی تھی, آپ کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ سروائیول آف دا ٹفیسٹ, آپ نے ڈارون کی اس میں بات کی تھی. تو یہ بتائیے گا کہ وزیرستان کی پولیٹکس میں سروائیول آف دا ٹفیسٹ آپ کس کو ایکسپلین کریں گے, اور کن بیسس پہ اس ٹفیسٹ اور اس سروائیول کو آپ کمپیئر کریں گے, کیونکہ یہاں کے پولیٹیکل ڈائنامکس بہت ڈیفرنٹ ہیں. جی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس یہاں کے حالات کے تناظر میں اگر آپ سیاست کریں, بہت مشکل ہے, اور ہم بہت مشکل سے سیاست کرتے ہیں یہاں پہ. آپ یہاں پہ کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ حالات بدلتے ہیں, بہت مشکل سے زندگیاں جو ہے وہ گزاری جا رہی ہیں یہاں پہ. تو ان کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے جو مظلوم ہیں, جو محروم ہیں, ان کے لیے اگر آپ حق بھی مانگتے ہو, آپ یہ بھی مانگتے ہو کہ ان کو ایک آزادی کی زندگی میسر ہو, آپ اگر صرف اگر امن کی بھی بات کرتے ہو تو امن کے ساتھ جو آرٹیکل 9 سے لے کر 25 تک یا 38, 39 اور یا 159 تک جو ہے آپ کو جو اختیارات ہیں, جو آپ کے وسائل ہیں, ان تمام کی جو حق ایک ایسے بلیک ہول کے اندر مانگتے ہو کہ جہاں پہ کسی دنیا کی کسی صحافتی ادارے کی کوئی رسائی نہیں ہے, جہاں سے کوئی خبریں باہر نہیں نکلتی, جہاں جو ہے نوگو زون ایریا بنا دیا گیا ہے. وہاں پہ اگر آپ ایسے چیز مانگتے ہو تو وہ اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے حالات کے اندر جو زیادہ جس طرح ہم نے کیا ہے کہ ہر قسم کی مشکلات کا بھی سامنا. آپ کو لگتا ہے سروائیول آف دا ٹفیسٹ میں آپ بیٹھتے ہیں اس پوزیشن پہ, الیکشن جو آپ کے مد مقابل لوگ کھڑے ہیں, کیا وہ بھی اس کیٹیگری میں بیٹھتے ہیں سروائیول آف دا ٹفیسٹ میں, یا علمزیب ایک الگ کیٹیگری سروائیول آف دا ٹفیسٹ میں بیٹھتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے جو مد مقابل ہیں وہ اس کیٹیگری کے اندر ہوتے, میں آپ کو یہ حلفاً یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی الیکشن لڑنے والا ہی نہیں تھا, نہ میں الیکشن لڑتا, مجھے ضرورت ہی نہ ہوتی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو کوئی تو ہے جو پھر بات بھی کر سکتا ہے, جو نمائندگی بھی کر سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ایک اسپیس کریٹ ہے, وہ میں نے فل کرنا ہے. جی ہاں, جو ریاست کے ساتھ صرف یعنی ٹکراؤ نہیں چاہتا کہ ہم ٹکر رہے ہیں, بلکہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ایک میوچل ایک زبردست قسم سے ایک ہم زندگی گزار سکیں, عزت کی زندگی گزار سکیں. تو اگر ایسا کوئی ہوتا, یقین کریں میں کوئی الیکشن نہ لڑتا. پی ٹی ایم کا ایک بڑا ہی اسٹرانگ اور بیانیہ رہا ہے جو کہ وہ پارلیمنٹ کو بھی اکثر
اوقات یہ بات کرتے ہیں کہ با اختیار نہیں ہے پارلیمنٹ. تو جو پارلیمنٹ با اختیار نہیں ہے، عالمزیب مسعود اس پارلیمنٹ میں کیوں جانا چاہتا ہے؟ مطلب لوگ سوچتے ہیں کہ پی ٹی ایم کا جو نظریہ ہے کہ پارلیمنٹ شاید اس طریقے سے با اختیار نہیں ہے. عالمزیب اس پارلیمنٹ میں جا کے کیا ہی کر لے گا؟ دیکھیں یہاں پہ با اختیار کون ہے اس ملک کے اندر؟ اگر میں کہوں کہ بحیثیت ایک شہری بے اختیار ہے، پھر بحیثیت ایک ادارہ بے اختیار ہے. کون سا ادارہ آپ مجھے بتائیں کہ بے اختیار رکھتا ہے؟ جو یہاں پہ عموماً کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ مقتدر حلقے جن کو کہا جاتا ہے، جو ملک کے سیاس و پید کے مالک ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، اگر میں کہوں کہ وہ بھی بے اختیار ہیں کئی چیزوں کے اندر. آپ کا ملک جو ہے وہ مقروض ہے، آپ کوئی فارن پالیسی آپ آزاد بنا ہی نہیں سکتے. آپ کی جو ہے اکنامکلی آپ اتنی ڈپینڈنسی کے اندر ہے کہ آپ کچھ بھی جو ہے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہاں پہ تو بے اختیار سب کچھ ہی ہے، ہر کوئی ہے. بحیثیت شہری بھی میں بے اختیار ہوں، بحیثیت میں کچھ بھی، بحیثیت اگر میں پارلیمانی بے اختیار ہوں تو میں بحیثیت غیر پارلیمانی بھی بے اختیار ہوں. تو اس وجہ سے جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی کیونکہ ہم نے پھر یہاں پہ سروائیول کرنی ہے، زندگی گزارنی ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں. لیگل راستہ ہو، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. یس، کہ ہم کچھ تو کر سکیں، کچھ تو ڈیلیور کریں، اور لوگوں کو جس حیثیت سے بھی ہم کریں تو کچھ کر سکیں لوگوں کی. اچھا، اور یہ بتائیے گا کہ آپ کے اور علی وزیر کے اتحاد کے بارے میں بڑی چمک گوئیاں ہوئی سوشل میڈیا پہ بھی، اور کچھ لوگوں نے اعتراضات بھی اٹھائے کہ شاید یہ کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ سمبایوٹک ریلیشن شپ گیو اینڈ ٹیک کی بیس پہ یہ چلتا رہے گا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ اتحاد کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اور کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید عالمزیب مسعود کو یہ اسٹیپ نہیں لینا چاہیے تھا، ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ تھی کہ جب علی وزیر جنہوں نے اتنی قربانیاں دی وہ الیکشن لڑ رہا ہے، تو اس کے مقابل میں اگر میں اس کے ساتھ الیکشن لڑتا تو میں یعنی تاریخ میں کیا گنا جاتا میرے حوالے سے. اور پھر آپ اب کی جو ہے بات کریں تو ہماری جو جنوبی وزیرستان میں جو ڈیموگرافیکلی جو یہاں پہ ہمارے اقوام مختلف قبیلے آباد ہیں، دیکھیں اس کو ہم کیا پیغام دیتے ہیں. ہم نے تو ان کو اکٹھا کرنا ہے، ہم نے تو ان کے مسائل ایک ساتھ ہو کے حل کرنا ہے. تو یہ چیز ناممکن تھی. ہم نے یہ نظریاتی طور پہ کیا ہے. یہ اس کا کسی طرح سے بھی کسی جو ہے ایسے سمبایوٹک کی یہ کوئی چیز ہے تھی ہی نہیں، اور نہ ہے، اور نہ ہم اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں. یہ بالکل ہی ناممکن تھا یہ چیز. اگر ایک علی وزیر الیکشن لڑتا ہے تو اس کے مقابل میں ہماری طرف سے کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا تھا. یہ بالکل صحیح بات ہے. اور اگر میں الیکشن لڑتا، ٹھیک ہے، میں یعنی یہ بات ہوتی تو یقین کریں علی وزیر میرے مقابلے میں الیکشن نہ لڑتا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پچھلی بار بھی الیکشن ہوئے اور پھر ایک آواز اٹھی، جگہ جگہ بات ہوئی کہ جیتا ہوا الیکشن ہم ہار گئے جو پچھلے انتخابات ہوئے تھے. اب لوگ اس دفعہ بارہا، اور یہ تو نجی محفلوں میں بھی اب گفتگو کھلم کھلا ہوتی ہے کہ بھئی آپ کو ہرایا گیا یا آپ ہارے یا ہم جیتے. یہ کوئی ڈکی چکی بات نہیں ہے. ایک جماعت کے بہت سارے جو ہیں جو ان کے سپورٹرز ہیں یا ان کے رہنما ہیں، وہ نجی محفلوں میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ پچھلی الیکشن تو ہم نے جی زبردستی لیا تھا، جیتے یہ تھے. بہت ساری جگہوں پہ بات ہوتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس بار اگر آپ جیتے اور پھر بھی آپ سے لے لی گئی سیٹ، ٹھیک ہے، کچھ سیاسی پارٹیوں کی مداخلت یا بیوروکریسی کا اوپر نیچے ہونا، عالمزیب کو ہرا دیا گیا یا عالمزیب کو لگا کہ میں جیتا تھا ہار گیا، تو عالمزیب کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ مجھے اپنی قوم سے بہت محبت ہے. میں خدا کی قسم جو بھی یعنی جتنے کینڈیڈیٹس ہیں یا جتنے بھی یہ ان کے بال تک کو بھی خروچ نہ پہنچے، میں ایسے نظریے کا بندہ ہوں. تو میں تو پہلے ان کو بہت دل سے یہ کہوں گا کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو جیسا انہوں نے کیا 2019 کے اندر. لیکن بہرحال اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس دفعہ یہ میرا کہنا نہیں ہے، بلکہ قوم کی طرف سے بھی یہ بات پھر ہمیں پہنچتی ہے کہ پھر شاید وہ پھر ایسا ہو کہ ان کو پھر بہت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے. پھر وہ کچھ کس طرح بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن بہرحال بہت مزاحمت شاید کا سامنا کرنا پڑے، جس کا میں ڈیفائن نہیں کرنا چاہتا اس مزاحمت کو کہ وہ کس طرح کی ہوگی.